مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآنی قصہ دراصل اپنے اندر کئی اسباق اور دلائل سموئے ہوئے ہیں جو صراط مستقیم یا درست شرعی رہنمائی کے لیے ضروری اسباق ہیں اور جن کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ یہ 22 مختصر آیات پہ مبنی چھوٹا سا قرآنی قصہ اپنے اندر کئی اختلافی مسائل کے دلائل سموئے ہوئے ہے جن کو جان کر ان مسائل کو بہتر انداز میں سمجھنے کے بعد فرقہ وارانہ اختلافات میں شدت کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، یہودی عالم نوف بکالی یہ کہتا تھا کہ موسیٰ جو خضر علیہ السلام سے ملے تھے وہ بنی اسرائیل کے موسیٰ نہیں تھے بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے دشمن نے بالکل غلط بات کہی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے روایت کی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے تھے اور خطاب فرمائے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ عز و جل کی طرف نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کیوں نہیں، میرا ایک بندہ ہے جہاں دو دریا کے ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے اس کیا، اے رب العالمین مجھ سے کس طرح سے ملوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مچھلی پکڑ کے اسے اپنے تھیلے میں رکھ لینا، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ تمہیں ملے گا۔ یہ لوگ سفر پہ روانہ ہوئے، جب چٹان پہ پہنچے تو سر سے ٹیک لگا لی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی تڑپ کے نکلی اور دریا کے اندر جا گری اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے بہاؤ کو روک دیا اور وہ محراب کی طرح ہو گئی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یوں محراب کی طرح۔ پھر یہ دونوں اس دن اور رات کے باقی حصے میں چلتے رہے۔ جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے سفر میں تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہ کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ دیکھیے تو صحیح، جب چٹان پہ اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا، اور اس مچھلی نے تو وہیں چٹان کے قریب دریا میں اپنا راستہ عجیب طور پہ بنا لیا تھا۔ مچھلی کو تو راستہ مل گیا اور یہ دونوں حیران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پیچھے کی طرف ہوئے اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہیں جواب دیا، پھر کہا تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ فرمایا کہ جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا۔ انہوں نے فرمایا اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، علم غیب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اور وہ اسے میں نہیں جانتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا میرے ساتھ رہ کے آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی ان کاموں کے بارے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا امرہ، آخر تک یہ آیت کوٹ کی۔ آخر موسیٰ اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلے۔ پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا انہیں بھی کشتی کے لیے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس پر سوار ہوئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو 1 یا 2 مرتبہ ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی واقع ہوئی ہے۔ یعنی ہمارا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم سے قطرے کی مانند ہے، یعنی رب سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات لیسا کمثلہ شیء کے مصداق مثلیت سے پاک ہے، لہذا اس کا علم نامحدود اور انبیاء علیہ السلام کا علم محدود اور عطائی ہے۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور کشتی میں ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے یہ آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، ہم پہ احسان کیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کے اپنے ہاتھ سے دھڑ سے جدا کر دیا۔ سفیان نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ کس طرح سے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا کسی دوسری جان کے بدلے میں، یہ نہیں تھا، بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد عذور کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب مہمان نہ بنانا ایک بہت بری روایت سمجھی جاتی تھی۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے کوئی چیز اوپر کمی کی طرف پھیر رہے ہوں۔ میں نے سفیان سے ملائلہ کا لفظ یعنی ایک مرتبہ سنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کر دیا، یعنی اتنے خراب لوگ ہیں۔ پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت طے کر لیتے ان سے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، اور جن باتوں پہ آپ صبر نہیں کر سکتے تھے میں ان کی تعویل و توجیہ اب تم پہ واضح کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہاں پہ بیان فرمایا کہ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالی مزید تکوینی چھپے ہوئے واقعات ہمارے لیے بیان فرما دیتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہو جاتے۔ اب قرآن پاک میں سورہ کہف کی 60 سے 82 تک آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں جس میں یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے ان سوالوں کے جوابات بھی دیے گئے ہیں جو کہ بظاہر بہت عجیب اور غیر شرعی معلوم ہوتے تھے۔ ان کی حقیقت کا بیان خود قرآن میں موجود ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 60۔ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سالہ سال چڑھنا پڑے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پہ پہنچے وہاں اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ اللہ ہمارا کھانا دے، ہمیں تو اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے وہیں مجھے مچھلی کو بھول گیا تھا۔ دراصل شیطان نے ہی مجھے بلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پہ دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان تلے ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے۔ بس ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا یعنی خضر علیہ السلام جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا فرمائی تھی اور اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ اس سے موسیٰ نے کہا میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے اس نیک علم کو سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا۔ اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے اور کسی بات میں آپ نافرمانی کرنے والا نہیں پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ اس نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ نے جواب دیا میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر جان کے عوض مار ڈالا؟ بے شک آپ نے تو بڑی ناپسندیدہ حرکت کی۔ وہ کہنے لگے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے؟
موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر وہ دونوں چلے، ایک گاؤں کے پاس آ کے ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لے۔ اس نے کہا، بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ آپ نے فرمایا، کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا۔ دوسرے سوال کا جواب، لڑکے کو کیوں مارا تھا؟ اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے سے بہتر، پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ تیسرے سوال کا جواب کہ دیوار کیوں تعمیر کی تھی، تو قرآن فرماتا ہے، دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا، یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا تھا۔ سامعین کرام، اس قصے سے یہ بات قطعی دلالت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو علم غیب عطا کیا، اور اس علم غیب میں بھی کسی کو کم اور کسی کو زیادہ عطا کیا، تاہم یہ علم محدود نوعیت کا علم ہے، جیسا کہ اوپر چڑیا کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم غیب لامحدود، جبکہ جو اس نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا وہ محدود ہے اور سلیکٹڈ بھی ہے، جیسے کہ قرآن میں سورہ جن میں ارشاد ہوا، جاننے والا رب، بس وہ اپنے غیب کا اظہار کسی پہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ دوسرا عقیدہ جو اس قصے سے ثابت ہوتا ہے قطعی دلائل کی روشنی میں، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام غیبانہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جسے مسئلہ استمداد کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے فرشتوں کو طاقت دی، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو بھی غیبانہ لوگوں کی مدد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ جیسے یتیم بچوں کی مدد کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کو غیبانہ بھیجا گیا، دیوار کی مرمت کر کے ان کے خزانے کو انہوں نے محفوظ بنایا، کیونکہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، اور اس کی نیکی کے بدلے کے طور پہ اللہ عز و جل نے اس کے خزانے کو اس کے یتیم بچوں تک بآسانی پہنچانے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ سامعین کرام، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے۔